رات کی گہرائیاں اپنے جوبن پر تھیں، لمبے ریشی اور ملائم بالوں کے حصار میں وہ چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سمیٹے بے خبر سو رہی تھی۔ لکشمی جی، لکشمی جی، اس کے کان میں سرگوشی ہوئی تھی، نامانوس آواز میں جیسے شیرنی گھلی ہوئی تھی۔ اتنے مدھر انداز میں اسے شاید پہلی بار کسی نے پکارا تھا۔ ہاں، وہ بے اختیار اٹھ کر دائیں بائیں دیکھتی پکارنے والے کو تلاش کر رہی تھی۔ تلاش لا حاصل رہی اور ایک انجانی سی کسک نے دل میں گھر کر لیا۔ رات کا وقت تھا، 400 چاند کی چاندنی کا راج تھا۔ انسانی آبادی نیند میں ڈوب کر خوابوں کے آغوش میں تھی۔ اس سمے 4 غیر انسانی وجود خلاؤں میں محو سفر تھے۔ یہی ان کی بیداری کا وقت تھا۔ مجھے یہاں کچھ وقت کے لیے ٹھہرنا ہے۔ عبدل کی اس غیر معمولی بات پر تینوں ہنس پڑے۔ تم شاید اپنی والدہ کی ہدایت بھول گئے ہو، ایک پل بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک نے یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا، مگر میں اس خوشبو کی کھوج لگانا چاہتا ہوں جو اس وقت واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ نہیں، کوئی خوشبو نہیں ہے۔ تم تو جانتے ہو ہم پر کوئی خوشبو اثر انداز نہیں ہو سکتی سوائے عشق کی خوشبو کے۔ تو کیا یہ عشق کی خوشبو ہے جو میرے ہوش اڑا رہی ہے؟ عبدل یہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ مزید تیزی سے اپنی منزل کی اور بڑھنے لگے۔ یہ لکشمی کی ماں تارا ہے، جس کا دل اس دن امید سے پر ہے۔ خواب خواہش کا روپ دھار کر اس کے چہرے پر الگ ہی رنگ نچھاور کر رہا تھا۔ بیٹی کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ 5 گھروں کے برتن مانجتی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھوں پر ڈالی تھی جن کی لکیریں مٹنے کے قریب تھیں۔ بھگوان، ان ہاتھوں کی محنت ضائع نہ جائے۔ اس بار لکشمی کے اتنے اچھے نمبر آئے کہ اسے میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے۔ وہ من ہی من میں خود سے محو کلام تھی، کتنی اچھی لگے گی میری لکشمی ڈاکٹر کا کوٹ پہنے۔ ہر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی، مجھ سے اور میری ماں سے کتنی مختلف دکھائی دے گی۔ بھگوان کی کرپا سے وہ دن بھی ضرور آئے گا۔ وہ اپنے من پسند خوابوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان دنوں یہی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ صبح سے ہی لکشمی بڑی بے چین تھی۔ رات والا عجیب و غریب خواب اسی بے چینی کی نظر ہو گیا تھا۔ فکر تھی تو بس اسے اپنے رزلٹ کی۔ ماں کی امیدوں سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہی ان کی امیدوں کا مرکز تھی۔ اس بات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اسے ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا جسے وہ پورا کرنا چاہتی تھی، مگر اپنے دل اور دماغ کا کیا کرتی جو کسی طور سائنسی تعلیم کے لیے آمادہ نہ تھے۔ یوں یہ سفر مارے باندھے جاری تھا۔ رزلٹ کی سلپ دیکھ کر اس کی ٹانگوں سے جان ہی نکل گئی تھی، سانس بھی تھم گئی تھی۔ وہ بے جان سی بسمہ کا ہاتھ تھامے بینچ پر آ بیٹھی۔ ضروری تھا کہ ایک بار پھر سے میرے ہاتھوں میری ماتا پتا کی خواہشات کا خون ہوتا۔ کیا منہ دکھاؤں گی انہیں؟ صبر کرو پلیز، ہمت ہارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب انسان خود ہمت ہار جائے تو اس کے لیے اس کے موکل بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بسمہ روانی سے بولتی چلی گئی۔ لکشمی یکٹک سے دیکھتی گئی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ موکل کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا یہ تمہارے مذہب میں کامیابی کا کوئی آلہ ہے یا کوئی دعا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ موکل غلام جن ہوتے ہیں جو اپنے مالک کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ مجھے ضرور ایک غلام جن کی ضرورت ہے، لکشمی نے دل ہی دل میں سوچا۔ رات کے سناٹے میں بہت سی خاموشیاں محو رقص تھیں۔ دھاڑ کی آواز سے کھڑکی کھلی تھی۔ لکشمی جی پکار وہی تھی، مگر اس آواز میں بے قراری کا عنصر بے حد عیاں تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھ رہی تھی، مگر آواز دینے والا جیسے اڑان بھر گیا تھا۔ کھلی کھڑکی سے ہوا کے تازے جھونکے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر تا حد نگاہ اندھیرا کا راج تھا۔ یہ کھڑکی مسیحی مذہب برادری کے قبرستان میں کھلتی تھی۔ عام حالات میں وہ اس کھڑکی کو کھولنے سے ڈرتی تھی، مگر آج اس پر کسی کو تلاش کرنے کا بھوت سوار تھا۔ اسی وقت کئی بلیوں کے رونے کی آواز فضا میں گونجنے لگی۔ اندھیرے میں ان کی چمکتی آنکھیں بھی
اس کے خوف کو بیدار کرنے میں ناکام تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے مایوس انداز میں کھڑکی بند کر دی اور مسہری پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے گھڑی کی جانب نگاہ دوڑائی۔ رات کے 3 بجے تھے۔ اس ثانیے اسے کچھ یاد آیا تو اٹھ کھڑی ہوئی اور کونے میں رکھے اپنے کالج بیگ کی جانب بڑھی۔ زپ کھول کر ایک طے شدہ پرچہ نکالا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سج گئی۔ اسے منزل 2 قدم کے فاصلے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایک کونے میں ایک کپڑا بچھا کر وہ مضبوطی سے اس کاغذ کو تھامے ہل ہل کر لکھی ہوئی عبارتوں کو پڑھ رہی تھی۔ مطلوبہ تعداد مکمل کیے بغیر اٹھنا ممنوع تھا۔ وہ ابھی چند بار ہی پڑھ پائی تھی کہ اس کا سر زور زور سے گھومنے لگا تھا۔ لکشمی، لکشمی، وہی محبت سے پرپکار اور دل فریب لہجہ۔ وہ ارد گرد پکارنے والے کو تلاشنے لگی۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ آؤ، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بہت ہولے اور نرمی سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ بہت سے گلابوں کی خوشبو نے اس کے سانسوں کو چھوا تھا۔ لکشمی، میری لکشمی، انہی گلابوں سے جیسے کوئی گلاب پکار رہا تھا۔ بسما نے کہا تھا کہ ورد کی تعداد مکمل ہونے سے پہلے حصار نہیں ٹوٹنا چاہیے، ورنہ وہ خود کسی کی قید میں آ سکتی ہے۔ کوئی بے حد نرمی سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وہ ہوش میں آئی اور اس ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر یہ کوشش بے سود رہی۔ یکدم فضا میں بے شمار قہقہے گونج اٹھے، گویا بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ وہ تیزی سے لب ہلانے لگی اور اپنی توجہ الفاظ پر مذکور رکھنے کی سعی کرنے لگی۔ اس کے عین سامنے 2 بڑے بڑے پاؤں نمودار ہوئے تھے۔ اس وجود کے بال اتنے لمبے تھے کہ قدموں میں جھول رہے تھے۔ بہت شوق ہے قید کرنے کا۔ اسے کندھے سے نیچے بازو پر دباؤ محسوس ہوا اور پھر دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا، چہرے پر زردی پھیل گئی تھی۔ اس نے بمشکل زبان لبوں پر پھیری اور سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ ورد آخری مرحلے میں تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لب ساکت جبکہ زبان پر جنبش طاری تھی۔ وہ ہر صورت اس مرحلے کو طے کرنا چاہتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی، دل کی دھڑکن تھم رہی تھی۔ کیا اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے؟ ماں پتا کے ارمانوں کی چتا اس کے ساتھ جل رہی تھی۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ لکشمی کیا ڈر گئی تھی؟ ماں اس کے سرہانے بیٹھی اس کا ہاتھ سہلا رہی تھی۔ اچھا تو میں زندہ ہوں، وہ سوچ کر رہ گئی۔ رات کا لمحہ لمحہ نگاہوں میں گھوم گیا۔ خوف کی لہر اسے ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آنسو کا قطرہ بالوں میں گم ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ڈرپ میں شاید نیند کی دوا تھی، اسی لیے سو گئی۔ ماں کسی کو بتا رہی تھی، لکشمی جی، لکشمی جی، ایسی لاڈ اور پیار بھری پکار پر فدا ہونے کا جی چاہتا تھا۔ پھر وہ آنکھیں کیسے نہ کھولتی۔ تو آپ نے جیت لیا ہے مجھے، کاش میں بھی آپ کو جیت جاؤں۔ ایک دل فریب خوشبو نے پورے کمرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ لکشمی اس مہک کو آب حیات سمجھ کر سینے میں اتار رہی تھی۔ اٹھ گئی میری بچی، طبیعت کیسی ہے تیری؟ ماں نے اس کا ماتھا چھو کر بخار چیک کرنا چاہا۔ یکدم ماحول بدل گیا تھا۔ وہ دل فریب مہک کہیں اڑن چھو ہو گئی تھی اور اپنے ساتھ اس خوبصورت آواز والے کو بھی کہیں لے گئی تھی۔ اس کے دل میں یکدم ڈھیروں اداسیاں اتریں، طبیعت بیزار سی ہوئی۔ اس نے ایک نظر ماں پر ڈالی۔ تیری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں تیرے پاس ہی سو گئی تھی، ماں نے مسکرا کر وضاحت دی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے ماں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میں تیرے لیے سوپ لے کر آتی ہوں۔ ماں اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو وہ آنکھیں بند کر کے کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ کچھ دیر بعد ماں اور بسما کی ملی جلی آوازوں سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اب طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے، ماں بسما کو بتا رہی تھی۔ کیا حالت بنا لی ہے اپنی؟ بسما نے اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر شکوہ بھرے انداز میں کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارے آنے کا شکریہ، لکشمی مسکرائی۔ مجھے آئے کافی وقت ہو گیا ہے، اب میں چلوں گی۔ لکشمی جلد صحتیاب ہو کر کالج آنا شروع کرو، میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں میری اکلوتی دوست۔ ابھی ٹھہر جاؤ، کچھ دیر بعد چلی جانا۔ لکشمی ماں کی موجودگی میں دوست سے
کوئی بات شیئر نہیں کر سکتی تھی اور در حقیقت اپنی دوست کو تمام حالات سے آگاہ کرنے کے لیے سخت بے چین تھی۔ ہاں بیٹی، تم ابھی بیٹھو، میں کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کے وہاں سے اٹھ جانے کے بعد لکشمی نے بسما کو ساری کہانی سنا ڈالی۔ خوفناک رات کا لمحہ لمحہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ بسما حیرت سے آنکھیں پھاڑے سب سن رہی تھی، ساتھ ہی ڈر کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں پھر آؤں گی، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ وہ کھڑی ہوئی اور اپنی بات کہہ کر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ رکی تھی۔ ایک تو پہلے ہی قبرستان کی وجہ سے اس کے گھر آنا بڑا کٹھن کام ہے، اوپر سے صاحبہ پتہ نہیں کن جادوئی کتابوں پر عمل کر رہی ہیں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی وہاں سے نکلنے والی تھی کہ پیچھے سے آتی آواز نے اس کے قدم روکے۔ بیٹا، چائے تو پیتی جاؤ۔ یہ لکشمی کی ماں کی آواز تھی۔ اس نے رکی ہوئی سانس بحال کی۔ میں پھر آؤں گی آنٹی، وہ کہہ کر رکی نہیں اور اپنے پیچھے لکشمی کی ماں کو حیران چھوڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ رات پر سناٹوں کا راج تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو تیز اور دل فریب خوشبو اس کی سانسوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ حشاش بشاش سی اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں آج بھی پاس سوئی تھی مگر بے حد گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسی ثانیے اسے ایک چھوٹا سا سایہ اپنی جانب بڑھتا محسوس ہوا تھا۔ یہ آپ کا تحفہ۔ ایک سرخ رنگ کا قدرے بڑے سائز کا گلاب اس کی گود میں رکھ کر وہ سایہ رخ موڑ کر واپس جانے لگا تھا۔ یقیناً ایک یہی وہ راستہ ہے جو پھول بھیجنے والے کے بارے میں بتا سکتا تھا۔ وہ گلاب سے اٹھتی روح کو سیراب کرتی مہک کو نظر انداز کیے اس سائے کی جانب بڑھی، مگر وہ دیوار سے آر پار ہو گیا تھا۔ وہ دیوار پر ہاتھ مارنے لگی۔ لاشعوری طور پر وہ خود بھی دیوار کے دوسری پار جانا چاہتی تھی اور اگلے ہی پل وہ سچ مچ دیوار کے پار قبرستان میں کھڑی تھی۔ جانے والے سائے نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ایسی تیز تھی کہ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہی نکاح چکا گئی۔ وہ کب آئے گا؟ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ صبر، کچھ چیزوں کے لیے صبر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے لکشمی جی۔ آپ کو تو بس انتظار کرنا ہے، جبکہ اسے ایک جنگ جیت کر آنا ہے۔ وقت تو لگے گا ہی، چپتے بھرے انداز میں ہی صحیح، مگر اسے سمجھا دیا گیا تھا۔ صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر موجود تھی۔ اسے رات والا واقعہ ایک خواب معلوم ہوا، مگر گلاب اپنی جگہ پر موجود تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ رات والا واقعہ نہ کوئی خواب تھا نہ خیال۔ وہ بہت دیر تک سامنے دیوار کو تکتی یہ بات سوچتی رہی کہ وہ اس کے اندر سے کیسے گزر سکتی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ زیادہ دیر حیران نہیں رہ پائی تھی، کیونکہ زندگی ویسے ہی ایک حیران کن معمہ بن چکی تھی، جہاں روز ہی غیر معمولی واقعات پیش آ رہے تھے۔ ماں کام کے لیے نکل چکی تھی۔ وہ اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ دوپہر کے 3 بجے تھے۔ وہ بیٹھ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ ایک دم روشن دان سے کئی مکھی نما جانور اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے پر بڑے بڑے اور دائیں بائیں لٹکے ہوئے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس کے سر کے اوپر منڈلانے لگے تھے۔ کئی چکر کاٹنے کے بعد وہ اس کے قریب آئے اور باری باری روپ بدلنے لگے۔ ان کا مقصد شاید اسے حواس باختہ کرنا تھا، مگر اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اس وقت وہ پرتجسس ہونے کے علاوہ اور کچھ نہ تھی۔ ہم گلاب لینے آئے ہیں۔ ہمارے قبیلے کے ایک جنزادے نے غلطی سے تمہیں وہ گلاب بھیج دیا ہے جس پر تمہارا ہرگز کوئی حق نہیں۔ کرخت آواز میں اسے مخاطب کر کے مطالبہ کیا گیا تھا۔ میں وہ گلاب واپس نہیں کروں گی۔ میں اس گلاب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، مگر گلاب میری زندگی ہے۔ میرے پاس اس گلاب کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مجھے پکارنے والا جلد مجھ سے آ ملے گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ کمرہ خواتین و مرد کے ملے جلے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ اے کمعقل لڑکی، کیا تو نے کبھی دن اور رات کا ملن دیکھا ہے؟ نہیں نا؟ بے شک دونوں صدیوں سے ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، مگر دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور دو مخالف چیزیں ایک نہیں ہوا کرتی۔ یہ گہرا فلسفہ اس کے اندر اترا تھا کہ نہیں، مگر اس کا ذہن ضرور الجھن کا شکار ہوا تھا۔ ہم چاہیں تو ایک لمحے سے بھی کم وقت میں اس گلاب کو تمہارے پاس سے لے جائیں، مگر ہم ملکیت پر ڈاکہ ڈالنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ کام تم انسانوں کے ہی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے جتانے والے انداز میں کہا تھا۔ وہ انسان نہیں تھے، مگر ان کے اندر ایک حد تک انسانیت موجود تھی۔ اپنے فیصلے سے جلد آگاہ کرنا ہمیں، بدلے میں جو چاہو گی مل جائے گا۔ اور ہاں، امیروں کے بھی صحیح مزے ہیں،
کبھی کوئی پارٹی، کبھی کہیں دعوت۔ ماں نان سٹاپ بولتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس پر نگاہ پڑی تو ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ ابھی تک بستر میں پڑی ہے اور تیرے کمرے میں یہ کس قسم کے جانور پیدا ہو گئے ہیں؟ طبیعت تو اب بہتر ہے تیری، جھاڑ پونچھ کیوں نہیں کرتی؟ آج ہی میں تیرے کمرے میں دھونی دیتی ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے سانس لینے میں ذرا دشواری ہے ماں، دھونی دوگی تو میری سانس تو بندھی ہو جائے گی۔ لکشمی کی ماں نے اس کی جانب دیکھا، واقعی اس کی انسانیت گھٹ گھٹ کر آ رہی تھی۔ لکشمی کا باپ بوجھل قدموں سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کی چال میں صدیوں کی تھکاوٹ نمایاں تھی۔ لکشمی کی ماں، معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اس نے پتنی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ لمحہ بھر میں اٹھ بیٹھی، گویا پہلے سے منتظر تھی۔ پنڈت جی نے حساب کر کے بتایا ہے، جن ذات کا معاملہ ہے، دونوں ملن کے لیے بے چین ہے، مگر دوسری جانب شدید رکاوٹ ہے۔ اپنی لکشمی ساری رکاوٹیں دور کر چکی ہے۔ پتہ نہیں کب اور کیسے۔ دھریندر کا لہجہ دکھ سے چور تھا۔ پنڈت جی نے یہ پانی دیا ہے، لکشمی کو پلانا ہے، اور کہا ہے کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلم جنزاد کبھی ہندو زادی پر عاشق ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، حتیٰ کہ لڑکی خود مسلمان ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ کسی خود غرضی کے بغیر مذہب سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرے تو الگ بات ہے۔ لکشمی کی ماں منجمد ہو چکی تھی۔ اکلوتی بیٹی کو کھو دینے کا احساس ہی جان لیوا تھا۔ لکشمی نے باپ کی زبان سے ادا ہوتا ایک ایک لفظ اپنے کانوں سے سنا تھا، تو اس کی زندگی کے بدلاؤ کی وجہ یہ تھی، وہ سوچ کر رہ گئی۔ زندگی کس موڑ پر لے آئی تھی؟ دل اس کے لیے بے چین تھا، در حقیقت جس سے اس کا کوئی سمبند ہی نہیں تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ عبدل عبدل بین کرتی ہوئی روتی کرلاتی آواز تھی۔ اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ رونے والی اس کی ماں تھی۔ تم ایک ہندو لڑکے کے لیے انسانی دنیا میں نہیں جا سکتے، تم ایک مسلم جنزاد ہو، تم مسلمان ہونے کا معیار انسانوں کی طرح نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق زندگی ایک مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ انسان ہمیشہ انہی غلطیوں کی وجہ سے خسارے میں رہے ہیں، ہم اس خسارے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے آئے ہیں، اب تمہیں بچانا بھی ہمارا فرض ہے، اولاد ہو تم ہماری۔ بے حد کرخت اور سخت آواز اس کے دادا جان کی تھی۔ اسے زنجیروں میں جکڑا جا رہا تھا، قید اس کی مقدر بن رہی تھی۔ اس کی ماں اور دو بہنیں اشک بار تھیں۔ جب تک وہ گلاب اس کی لڑکی کی ملکیت رہے گا، تم اسی طرح قید رہو گے۔ جس روز وہ ہندو لڑکی اس گلاب کی ملکیت سے خود کو آزاد کرے گی، وہی دن تمہاری آزادی کا دن ہوگا۔ زنجیروں کو مقفل کرتے ہوئے سردار جن نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ لکشمی کو اپنے بازوؤں پر بے حد دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ رات طویل ہوتی جا رہی تھی، وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ ایک دم کمرے میں روشنی چمکنے لگی تھی، جو اتنی تیز رفتاری سے جل اور بجھ رہی تھی کہ اس کا سر چکرانے لگا۔ ہم تمہارے لیے کچھ گلاب کی پتیاں لے کر آئی ہیں، کیا تم ہم سے اپنے گلاب کا سودا کرو گی؟ دو بے حد حسین لڑکیاں نمودار ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں چمکدار پلیٹیں تھیں، جن کے اندر دیا جل رہا تھا، جس کی روشنی وقفے وقفے سے مان پڑ رہی تھی۔ اسی حساب سے کمرے میں بجلی جیسی چمک محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ لکشمی کو سینے میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھاتی ہوں، ان میں سے ایک لڑکی ہنستے ہوئے بولی، تو اس کے دانتوں کی چمک سے لکشمی کی آنکھیں چندیا گئیں۔ تمہارے گلاب کی مہک مان پڑنے والی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بالکل ختم ہو جائے گی، پھر وہ اپنا اثر بھی کھو دے گا۔ لڑکی انکشاف کر کے خاموش ہوئی تو دوسری لڑکی نے اپنی پنکھڑی جیسے گلاب کھولے۔ خوشبو کے ساتھ اس کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی، تمہارا اس سے تعلق مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ گی اور وہ اپنی۔ دونوں لڑکیاں طنز بھرے انداز میں ہنسنے لگیں۔ سوچو تمہارے ہاتھ کیا آئے گا؟ اگر تم وہ گلاب ہمیں دے کر یہ سرخ پتیاں اپنے پاس رکھ لو گی، تو جب بھی تم ان کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارو گی، تمہارے دل میں موجود کوئی بھی خواہش فوراً پوری ہو جائے گی۔ مجھے منظور نہیں، لکشمی نے سخت اور حتمی انداز میں کہا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ دونوں لڑکیوں کے ہاتھ میں تھمی پلیٹیں آگ سے بھر گئی تھیں اور پورا کمرہ دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا۔ لکشمی کی آنکھوں میں دھواں گھس گیا تھا، حلق میں بھی دھوئیں کے گول داخل ہو گئے تھے۔ وہ کھانسنے لگی، اس کی گھٹن بڑھ گئی تھی، سب کچھ دھوئیں میں غائب ہو گیا تھا۔ لکشمی، لکشمی، پانی پی بیٹا، یہ ماں کی آواز تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ماں کو موجود پایا۔ لمحہ بھر میں
منظر بدل گیا تھا، دھوئیں کا نام و نشان نہ تھا۔ پانی اس کا جی چاہا غٹاغٹ چڑھا لے، مگر کچھ تو تھا جو وہ گلاس چاہ کر بھی تھام نہ سکی تھی۔ اسے پتا جی کی بات یاد آئی تھی، وہ اس کے لیے خاص پانی لے کر آئے تھے۔ ہو نہ ہو اس پانی کا تعلق بھی گلاب کی مہک ختم کرنے سے ہے، جو میں کسی طور پر نہیں چاہتی، جب تک کہ اس خوبصورت آواز والے کی حقیقت نہ جان لوں۔ مجھے پانی نہیں پینا ماں، اس نے انکار کر کے آنکھیں موند لی۔ ماں مایوسی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ لکشمی جی، لکشمی جی، اس کے بالوں میں کوئی انگلیاں چلا رہا تھا۔ بڑا پرکیف احساس تھا۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ اس احساس اور اس کیفیت تلے رہنا چاہتی تھی۔ یہ کیسی خماری تھی کہ وہ اپنی ذات تک بھول جایا کرتی تھی۔ لکشمی جی، میں جانتا ہوں میری وجہ سے آپ بھی بڑی تکلیف میں ہیں۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے اپنی کسی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو شاید گلاب کے مرجھانے تک زندہ ہوں۔ مجھے لگتا ہے پھر مجھے فنا ہو جانا ہے۔ آواز میں دکھ، تکلیف، تاسف، ملال، کچھ کھو دینے کا احساس، کیا کچھ نہ تھا، مگر وہ تو اس آواز میں کھوئی ہوئی تھی، جس کی دلکشی جان لیوا تھی، جس کا لہجہ قاتلانہ تھا۔ وہ ہوش نہ کھوتی تو کیا کرتی؟ اگلے روز اس کا موڈ بڑا خوشگوار تھا۔ اس نے وقفے وقفے سے کئی بار گلاب کی خوشبو کو سینے میں اتارا اور دل سے مسکرائی تھی۔ صبح 6 بجے کا وقت تھا۔ وہ چہل قدمی کے لیے باہر نکل گئی۔ سورج نے اپنی کرنیں زمین پر پھیلا کر لوگوں کی زندگیوں میں گرماہٹ پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اسے اپنے قدموں کے برابر سے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی اس کے بہت قریب چل رہا تھا۔ اس نے ایک ناگواری بھری نگاہ ڈال کر اپنے قدم مخالف سمت بڑھائے تو اجنبی بھی اسی سمت چل پڑا۔ مجھے دل نواز کہتے ہیں، اور آپ کو؟ وہ اس کے ناگوار انداز کو نظر انداز کر کے خوش دلی سے بولا۔ اپنی حد میں رہیں مسٹر، یوں سرے راہ بیچ راہ ایک اجنبی لڑکی کو روک کر راہ و رسم بڑھانا کہاں کی تہذیب ہے؟ اس کے کرختگی سے کہنے پر دل نواز اپنا سا منہ لے کر معذرت کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ پاؤں پٹختی واپس گھر کی جانب بڑھ گئی۔ لکشمی گلاب ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی۔ اس کی خوشبو کچھ مان پڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ ساری چال خراب کر دوں گی، جیتی بازی ہرا دوں گی، اپنی جیت کا جشن منانے والے 8 آنسو روئیں گے۔ وہ سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ میرا ہر راستہ تم تک جاتا ہے میرے محبوب، میں تمہاری دلکش آواز اور انداز کو کبھی نہیں کھوؤں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور خوشی کے مارے کمرے میں گول گول گھومنے لگی۔ اسے منزل قریب دکھائی دے رہی تھی۔ اسے تازہ مہکتا گلاب اپنے ہاتھوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا تو ہٹانا بھول گئی۔ بسما نے دروازہ کھولا تو اسے ہنستا مسکراتا کھڑا دیکھ کر اسے جہاں حیرت ہوئی وہیں خوشی کا بھی احساس ہوا۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ لکشمی بولی تو وہ مسکرا کر راستہ چھوڑ گئی۔ میں ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آئی ہوں، پہیلیاں نہ بجھواؤ، جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ بسما سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے وہی جادوئی کتاب چاہیے جو پہلے تم نے مجھے دی تھی۔ میں وہی منتر دوبارہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ جو اثر ٹوٹ رہا ہے وہ پھر سے مضبوط ہو جائے، بلکہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ بسما کا تجسس بھرا انداز ایک پل کو ناگواریت میں بدلا، مگر جلد ہی اس نے خود کو سنبھالا۔ آر یو سیریس؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ یس، لکشمی ہنستے ہوئے بولی۔ اتفاقیہ طور پر بسما اس وقت گھر میں اکیلی تھی، سو وہ اسے اپنے گھر میں بالائی حصے پر بنے اسٹور روم میں لے آئی جو دھول مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے یہاں کی صفائی کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا، بسما شرمندگی بھرے انداز میں بولی۔ کوئی بات نہیں۔ دونوں ارد گرد پھٹی پرانی کتابوں اور پرانے کاٹھ کباڑ میں جادوئی کتاب ڈھونڈتی ہوئی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر ان دونوں کی تلاش ہی رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ وہاں سے مایوس نکلی تھی۔ بسما کا کہنا تھا کہ کتاب اسی اسٹور میں موجود تھی، پھر کتاب وہاں سے کہاں چلی گئی تھی؟ اس وقت یہی سوال دونوں کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ میری مانو تو تم ان معاملات سے باہر نکل آؤ، اپنی زندگی نئے سرے سے جیو اور کامیابیوں کو تلاش کرو۔ میں یہاں تم سے کوئی ایڈوائس لینے نہیں آئی ہوں، وہ بوجھل لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور لرزیدہ قدموں سے بسما کے گھر سے باہر نکل گئی۔ بسما
دکھ بھرے انداز میں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اس وقت اسے روکنا یا کچھ سمجھانا بالکل بیکار ہے۔ آنسوؤں میں لکشمی کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھی۔ وہ گلاب ہاتھ میں تھامے مسلسل رو رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں سنبھال سکتی، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس وقت میں خود کو دنیا کی کمزور اور بیکار ترین لڑکی تصور کر رہی ہوں۔ گلاب سے نمی ٹپک کر اس کے ہاتھوں میں پھسلی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی، اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ لکشمی جی، میں جانتا ہوں کہ یہ وقت ہمارے لیے بہت کٹھن ہے، خاص طور پر میرے لیے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس گلاب کی موجودگی ہمیں ایک دن ضرور ملا دے گی۔ وقتی طور پر شاید ہم جدا ہو جائیں، مگر ایک روز ہمیشہ کے لیے مل جائیں گے۔ اداسی میں ڈوبا لہجہ شکست خوردگی سے لبریز تھا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا۔ لکشمی کو ایک ہیولا سا اپنے قریب نظر آ رہا تھا۔ آج وہ ہر لفظ کا جواب دے رہی تھی، ہر بات کا مفہوم سمجھ رہی تھی۔ ایک دوسرے سے وفاؤں کے عہد لیے جا رہے تھے، وعدوں کے حصار میں دو دل لپٹ رہے تھے۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، خواہش میں لپٹا سوال عبدل کو خاموشیوں کے جہاں میں لے گیا۔ میں اپنی طاقت کھو چکا ہوں لکشمی جی، مگر میرا وعدہ یاد رکھنا، ایک دن کبھی نہ جانے کے لیے لوٹوں گا یا آپ کو ساتھ ہی لے کر چلا جاؤں گا۔ اس کا لہجہ یقین سے پر تھا۔ لکشمی، اٹھ جاؤ، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، چائے تھرماس میں رکھی ہے، دوپہر کو اپنے لیے کچھ بنا لینا، مجھے اپنی دوائی لینے جانا ہے، گھر چکر نہیں لگاؤں گی۔ ماں اسے ہدایت دیتی گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے لیے یہ دن اذیت سے بھرپور تھا۔ وہ اٹھ کر اپنی عبادت کے مطابق الماری تک گئی تھی اور اسے کھول کر خفیہ دراز سے گلاب نکال کر نتنوں سے لگایا۔ اس کی مرجھائی بند کلیوں پر مردنی چھائی تھی۔ وہ اپنی تازگی کھو چکا تھا، خوشبو ناپید ہو چکی تھی۔ در حقیقت ان دونوں کا رشتہ اپنے انجام کو لگ چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک دم تنہائی کے احساس نے گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسی وقت کمرے میں بے شمار مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ اس کے بعد شہنائیاں گونجنے لگیں۔ کمرے میں اس کے سر پر جیسے ڈھول پیٹ کر کئی لوگ اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان ڈھانپ لیے۔ شہنائیوں کی آواز تھمی تو مکھی کے سائز کے بے شمار چھوٹے چھوٹے جانور پورے کمرے میں اڑتے پھرنے لگے۔ کچھ دیر اڑنے کے بعد وہ ایک ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ روشن دان سے بیرونی جانب اڑان بھر گئے۔ گھر میں دم گھٹنے لگا تو وہ چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور چلی آئی تھی۔ جگہ بدلنے سے دل کی بے سکونی بھلا کب کم ہوا کرتی ہے، سو دلی غم تھا کہ کم نہ ہوا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ سکون کی متلاشی تھی۔ ایک جگہ اس کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ بہت سے لوگ مل کر ایک جیسی حرکات و سکنات کر رہے تھے۔ تو کیا ان سب کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہے؟ وہ کھڑی ہو کر حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ان میں سے کسی انسان نے محبت کا روگ نہیں پالا؟ ایک کے بعد ایک خیال اس کے ذہن میں چلا آ رہا تھا۔ کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھتا، کوئی کسی سے ایک لفظ نہیں کہتا، سب کا عمل یکساں۔ ان سب میں اتنا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی اسی طرح کرنا چاہیے، شاید ان سب کی طرح میں بھی فکرات سے آزاد ہو سکوں۔ اس سوچ کی آمد کی دیر تھی کہ وہ زمین پر وہی عمل دہرانے لگی۔ کئی لوگ نماز ادا کر کے نکل رہے تھے۔ ایک نظر اس پاگل سی لڑکی پر ڈالنے پر ذہنی توازن خراب ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ دل نواز نے جب یہ منظر دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ یہاں کیوں نماز پڑھ رہی ہو؟ وہ قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ اچھا، نماز؟ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ نماز کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے کیا؟ وہ سوال پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں کرب نمایاں تھا جو دل نواز سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ نہیں نہیں، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، چلو میں تمہیں اپنی بوا کے پاس لے چلتا ہوں، وہ تمہیں عبادت کے ادوار سکھا دیں گی۔ واقعی؟ بچوں کی سی سرگوشی اس کے چہرے پر نمایاں ہوئی تھی۔ کیا میں بھی پھر اسی سکون سے رہ پاؤں گی جتنا سکون مجھے اس وقت تمہارے اور کچھ دیر پہلے یہاں موجود لوگوں کے چہروں پر نظر آ رہا تھا؟ وہ پورا راستہ بولتی رہی تھی۔ دل نواز نے اپنی بوا کو باہر بلا کر نہ جانے کیا کہہ دیا تھا کہ انہوں نے اس کے بارے میں ایک لفظ نہ پوچھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کر رہی تھی، چھوٹے چھوٹے سوال، پسند ناپسند، اس کی دلچسپیاں معلوم کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے ایسا لگا تھا کہ وہ انہیں صدیوں سے جانتی ہے۔ میں شادی کے 2 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی، سال بھر سسرال میں ہی رہی اور پھر بدقسمتی سے میری بھابھی کا انتقال ہو گیا۔
تو دل نواز کی دیکھ بھال کرنے کے لیے میں مستقل طور پر یہیں آ گئی۔ میرے بھائی یعنی دل نواز کے والد کویت میں قیام پذیر ہیں، وہاں وہ اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ دل نواز کی وہاں رہنے کے لیے مرضی نہیں ہے، ویسے وہ حالات کو بڑی اچھی طرح قبول کر چکا ہے۔ انہوں نے اپنے بارے میں قدر تفصیل سے اسے بتایا تھا۔ اس دنیا میں کوئی وجود غم سے خالی نہیں ہے۔ وہ سوچ کر رہ گئی، میرے خیال سے تمہیں گھر جانا چاہیے، اب تمہارے ماں باپ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جی ضرور، وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل نواز تمہیں گھر تک چھوڑ دے گا۔ بوا اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ دھنیہ واد، میں چلی جاؤں گی۔ وہ مسکرائی۔ پھر آنا ضرور۔ وہ وہاں سے لوٹتے وقت خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ جھلی، آج کل لکشمی بڑی خوش رہنے لگی ہے، خیر تو ہے؟ دھریندر نے گرم روٹی کا بڑا سا لقمہ توڑا اور پتنی کو بڑے خوشگوار انداز میں مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، بتا رہی تھی کوئی نئی دوست بنی ہے، شکر ہے اس جن کے چکر سے جان چھوٹی۔ کل ہی میں نے حساب نکلوایا تھا، پنڈت جی کہہ رہے تھے کہ خود ہی نارمل زندگی کی طرف آ جائے گی، کسی معاملے میں زور زبردستی نہ کی جائے۔ ان کے بھیجے پانی نے بھی بڑا کام کر دکھایا ہے، پورے 20 دن اسی کی چائے بنا بنا کر پلائی ہے اس کو۔ ہاں جانتا ہوں، بڑی محنت کی ہے تو نے، کہہ رہی تھی کالج بھی جاؤں گی اب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لکشمی بستر میں لیٹی بظاہر سوتی بنی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ دونوں ناشتے کے بعد اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ لکشمی اٹھی اور دروازہ لاک کرنے کے بعد ناشتے اور معمول کے کاموں سے فارغ ہو کر بیگ میں ایک اہم چیز رکھ کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ دل نواز سے ملنا چاہتی تھی۔ بوا گھر پر نہیں ہے، دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، کیا ہم کچھ دیر کے لیے دریا کنارے چل سکتے ہیں؟ اس کے الفاظ دل نواز کو حیرت کا شکار کر رہے تھے۔ ضرور، میں بائک نکال لوں؟ اس نے مہلت مانگی۔ بالکل۔ کبھی کبھار اپنی زندگی کے ہر پل کا اعتراف کرنے کا دل چاہتا ہے، ہم اپنی ہار کو جھٹلا دیتے ہیں، اس طرح کہ وہ ورق ہی ہماری زندگی کی کتاب میں نہیں رہتا۔ یہ نہیں جانتے کہ زندگی کی کتاب پر تحریر شدہ کوئی بھی باب مٹتا نہیں، جسے ہم مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمارے دل میں منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس باب کو روز نئے سرے سے پڑھتے ہیں اور روز ہی بھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے دل کو سمجھانے میں ساری عمر گزار دیتے ہیں، اور در حقیقت کبھی نہیں بولتے۔ وہ دریا کنارے بیٹھی بیگ سے ایک سرخ مرجھایا گلاب نکال کر اس کی ایک ایک پتی دریا میں ڈالتے ہوئے دل نواز کو نہ جانے کون سا فلسفہ سنا رہی تھی۔ تم بہت گہری باتیں کرتی ہو، وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ یہ سب مجھے تمہاری بوا نے بتایا ہے، مجھے آج تک ان کی باتیں یاد نہیں ہوئیں۔ تم واقعی ذہین ہو، بوا ٹھیک کہتی ہیں۔ اور محبت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بے اختیار کہہ گئی۔ وہ خاموش بس یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ اس بات کا جواب پھر کبھی سہی۔ اچھا، تمہیں محبت کی ایک سچی داستان سناتی ہوں۔ وہ آج سب کہہ دینے کے موڈ میں تھی۔ میں اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہی کہ میرے دل میں اس سے ملنے کی کوئی رمق واقعی ہے، بلکہ میں پورے دل سے دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ آج وہ اسے حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں، تبھی تم وہ گلاب دریا میں بہا چکی ہو۔ بالکل، وہ مسکرائی۔ میں یہ خوشخبری بوا جی کو سناؤں گا تو وہ بہت خوش ہوں گی۔ 2 غیر انسانی مادہ وجود دعاؤں کے تحائف لے کر زمین پر اترے تھے۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، بھائی کی محبت میں ہم نے تمہیں تنگ ضرور کیا، مگر یقین مانو تم سے ہمیں کوئی چپقلش نہ تھی۔ ایک نے کہا تو دوسری جنسادی ہنس پڑی۔ وہ تمہاری بات نہیں سن سکتی، وہ بہت بہترین کام کر رہی ہیں۔ اسلامک سینٹر میں بوا کی موجودگی میں اس نے لکشمی سے مومنا تک کا سفر طے کیا تھا۔ کیا لاجواب سفر تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ راہداری میں کھڑی وہ 2 بہنیں ہر آنکھ سے اوجھل اس کے لیے دعا گو تھیں۔ دل نواز تمہیں گھر چھوڑ دے گا، بوا نے باہر قدم رکھتے ہوئے خلوص بھرے انداز میں کہا تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ ایک نئی زندگی کی شروعات پر ڈھیروں مبارکباد۔ اس کا نازک و ملائم ہاتھ اس کے کندھے پر ہوتا تو وہ خود کو ہواؤں میں تصور کیا کرتا۔ اب بھی وہ خود کو کسی سلطنت کا راجہ سمجھتا، بائک کو ہواؤں کے حوالے کر چکا تھا۔ آج وہ بڑی جلدی بیدار ہوئی تھی، سو ماں باپ کے ساتھ ناشتے پر موجود تھی۔ ماں، کوئی لفظ چبھنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تمہیں باندھنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کوئی چیز ہو یا شبد آزار بنے تو جیون سے نکال باہر کرو۔ ماں نے روٹی سیکتے ہوئے بیٹی کو اپنی طرف سے زندگی کا ایک سبق سکھایا۔ ماں، پتا جی، میں بھی اپنے جیون سے لکشمی نام کو نکال کر مومنا بن چکی ہوں۔ ان دونوں کے سروں پر بم بلاسٹ ہوا تھا۔ یہ کوئی مذاق کا وقت ہے؟
ماں اب بھی بے یقین تھی۔ مذاق نہیں ہے ماں، 100% حقیقت ہے۔ نکل ہماری زندگیوں سے، ہماری زندگیوں میں تیری کوئی جگہ نہیں۔ اس کے پتا جی نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر دھکیل دیا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی بازو میں منہ دیے روتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے اور اس پر نگاہ غلط ڈالے بغیر سامنے سے گزر گئے۔ جاتے ہوئے دروازہ مقفل کرنا نہ بھولے تھے۔ وہ شکست خوردہ سی اٹھی اور اپنے کپڑے درست کرنے کے بعد گلے میں جھولتے دوپٹے کو کھول کر سر پر اوڑھنے کے بعد ایک سم چل دی۔ کوئی تیاری ادھوری نہ رہے۔ انسانوں کا تو معلوم ہے کتنی جذباتی مخلوق ہے۔ ہر شے کو دلہن کی طرح سجا دو۔ آج ہماری دھرتی پر ہمارے پوتے کی محبوبہ قدم رکھنے والی ہے، جس کی خاطر اس نے بڑا درد سہا ہے۔ آج اس کے ملن کا دن ہے، ایک یادگار ملن جس میں دو الگ دنیا کے مسافر ایک ہو جائیں گے۔ ہا ہا ہا۔ بس کر دیں، مجھے قید میں ڈالنے والے بھی آپ تھے۔ عبدل ہنس پڑا۔ برخوردار، قید کرنا اس وقت کی اہم ضرورت تھی۔ سوچو، ورنہ حالات اس موڑ پر نہ ہوتے۔ ماننا پڑے گا دادا، آپ ایک سمجھدار جن ہیں، اور ہم۔ عبدل کی دونوں بہنیں سامنے ہوئیں۔ تم جنوں کے قبیلے کی بہترین رپورٹر ہو، جو انسانی دنیا کی ہر خبر بڑے بہتر انداز میں یہاں پہنچانا جانتی ہو۔ وہ دونوں ہنس پڑی۔ ایک چھوٹا سا قبیلہ دل میں مومنا کے لیے بے شمار محبت کے پھول لیے بھنوروں کی صورت میں اڑان بھر گئے۔ بوا نے اس کا کمرہ سیٹ کروا دیا تھا۔ وہ تھکان زدہ سی بستر پر لیٹی تو جلد ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ مومنا جی، اسے کوئی بڑے دلار سے نیند سے بیدار کر رہا تھا۔ اس کی سماعت میں شہد گھل رہا تھا۔ یہ لہجہ، یہ انداز زندگی کی امید تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور جھپکنا بھول گئی۔ مومنا جی، میں وعدہ نبھانے کے لیے واپس آ گیا ہوں۔ کیا واقعی تم عبدل ہو؟ مومنا نے ایسا مردانہ وجاہت کا شاہکار پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ ہمارے ساتھ چلو مومنا، ہم سب تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ حیرت سے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ مگر کیوں؟ مومنا حیران آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا وعدہ بھول چکی ہو؟ عبدل کی آنکھوں میں کانچ سا چبھا۔ ہاں، میں بھول گئی ہوں، اس نے سخت لہجے میں کہہ کر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم نے کئی روز میری چاہت میں اشک بہائے ہیں؟ عبدل کی آنکھوں میں ابھی امید باقی تھی۔ جس روز میں نے تمہارا دیا گلاب دریا کے سپرد کیا تھا، اسی روز میں نے تم سے ہر تعلق ختم کر لیا تھا۔ وہ صاف گوئی سے کہہ کر بری ذمہ ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ، مگر اب آپ سب جا سکتے ہیں۔ میں امید رکھوں گی کہ آئندہ ہمارا سامنا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ فضا میں بہت سے بھنوروں کی بھنبھناہٹ سی گونجنے لگی اور پھر کچھ دیر میں وہ سب غائب ہو گئے تھے۔ بوا کے ہاتھ دل نواز نے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ خوشی نے مومنا کے دل کی دہلیز کو چھوا تھا۔ بوا کے ساتھ مل کر وہ نکاح کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ 5 سال بعد جلد آئیے گا، بوا کی قبر پر پھول چڑھانے جانا ہے۔ رات خواب میں دیکھا تھا انہیں، بہت یاد آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے میری جان، آ جاؤں گا۔ دل نواز اسے گلے لگا کر آفس کے لیے نکل گیا۔ مما پاپا کا آف نہیں ہے آج؟ ننھی رواحہ نے سوال کیا۔ کیونکہ انہیں فیور نہیں ہے۔ اوہ، رواحہ نے آنکھیں مٹکائیں۔ پہلے جن والی سٹوری سنائیں، ورنہ میں عبدل کو جگا دوں گی اور پھر ہم دونوں مل کر آپ کو تنگ کریں گے۔ 4 سالہ رواحہ کی دھمکی کام کر گئی۔ بھائی کو مت جگانا، سنا رہی ہوں۔ ایک ہندو لڑکی نے اپنی کم عقلی اور معصومیت کے ہاتھوں ایک جنزات کو قابو کر لیا تھا، اور پھر دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ پھر یوں ہوا کہ ہر شے اس لڑکی کی دسترس سے دور ہو گئی، مگر وہ خوش تھی کیونکہ اسے اپنی زندگی کا اصل مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنی محبت کا نہ سوچا، مگر جب وہ سب بھولنے لگی تو وہ زندگی کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ مشکل بہت تھا اسے چھوڑ کر قدم بڑھانا، مگر اس بہادر لڑکی نے اس کام کو آسان سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسی چیز کا انتخاب کرنا چاہیے جو بہتر ہو، وہ نہیں جو ہمیں بہتر لگے۔ ننھی رواحہ نے معصومیت اور ناسمجھی بھرے انداز میں ماں کو دیکھا تھا، جس کی آنکھ کے گوشے نم اور لب مسکرا رہے تھے۔